بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے ایوبی سلطنت کا دور 1174 عیسوی سے 1250 عیسوی تک۔ دراصل صلیبی جنگوں میں سب سے زیادہ شہرت جس انسان کو حاصل ہوئی وہ سلطان صلاح الدین ہے، جنہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل شروعات میں صلاح الدین نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھا، جس کو 1168 عیسوی میں مصر کا حاکم بنایا گیا، جس کے بعد اس نے 1173 عیسوی میں یمن فتح کیا۔ اسی دوران نور الدین کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی اترادھیکاری نہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین پوری سلطنت پر قابض ہو جاتا ہے، اور اسی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین کے اندر جہاد کا جوش کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اسی کے چلتے بیت المقدس کو فتح کرنا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی، جو کہ 1187 عیسوی میں پوری ہو جاتی ہے۔ حطین کے میدان میں صلاح الدین ایوبی نے پوری بہادری کے ساتھ صلیبی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح صلاح الدین نے آگے بڑھ کر بیت المقدس فتح کر کے پورے فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور مسجد اقصی میں داخل ہو کر وہ منبر جو نور الدین نے بنوایا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا، اور اس طرح نور الدین کی خواہش سلطان صلاح الدین نے پوری کی۔ سلطان نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد ایسا کوئی بھی ظلم نہیں کیا جیسا یورپ کی مسیحی فوجوں نے مسلمانوں پر کیا تھا۔ اس نے اپنا اچھا اخلاق پیش کرتے ہوئے فدیہ لے کر عیسائیوں کو امان دی، اور جو غریب فدیہ نہیں دے سکا اس کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے چکائی۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جیسے ہی یورپ پہنچی، وہاں ایک طرح کا کوہرام مچ گیا، اور جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوجیں فلسطین کے لیے روانہ ہونے لگی۔ انگلینڈ کا بادشاہ ریچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ خود اس فوج میں شامل تھے۔ اس فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، جس کا مقابلہ 3 سال تک اکیلے صلاح الدین نے کیا، اور آخر کار انہیں سلطان سے صلح کر کے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ تاریخ میں یہ مقابلہ تیسری صلیبی جنگ کہلاتی ہے، اور اس میں سلطان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ صلح کے بعد سلطان نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی تھی، ساتھ ہی آنے والوں کو ہر طرح کی سویدھائیں دی اور رہنے کا اچھے سے اچھا انتظام کیا۔ صلاح الدین کے دور میں عوام کی بھلائی کے بہت سے کام ہوئے۔ اس نے مدرسے، اسپتال، مسافر خانے بنوانے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی بھی دل کھول کر مدد کی۔ تقریباً 20 سال کی شاندار حکومت کرنے کے بعد یہ عظیم حکمران 1193 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ ایک انگریز اتہاسکار لین پول نے لکھا ہے، اس زمانے کے بادشاہوں اور سلطان میں ایک حیران کن فرق ہے۔ بادشاہوں نے اپنے عہدے اور مال کی وجہ سے شہرت پائی، جبکہ سلطان نے عوام سے پیار اور اس کے معاملات میں دلچسپی کے ذریعے شہرت کی دولت کمائی۔ صلاح الدین کے بعد یہ حکومت اس کے لڑکوں میں 3 حصوں پر بٹ گئی۔ ایوبی خاندان کے کچھ قابل حکمرانوں نے اس حکومت کو سنگٹھت کیے رکھا، لیکن حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس دوران ملک العزیز 1193 سے 1198 عیسوی تک، ملک العادل 1198 سے 1218 عیسوی تک، ملک الکامل 1218 سے 1238 عیسوی تک۔ ملک کامل نے 1229 عیسوی میں سکلیہ کے حکمران فیڈرک سے ایک سمجھوتے کے ذریعے بیت المقدس کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا، جو کہ بڑا ہی افسوسناک سمجھوتا تھا، اور مسلمانوں نے اسے قبول نہ کر کے ایک زبردست آندولن کیا۔ نتیجتاً 15 سال بعد 1244 عیسوی میں بیت المقدس کو مسلمانوں نے عیسائیوں سے حاصل کر لیا۔ ایوبی سلطنت 1250 عیسوی میں پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایوبی سلطنت کے حکمران گیان اور ساہتیہ کے بڑے سرپرست تھے۔ ان کی سرپرستی میں کئی ودوان مصر اور شام آ گئے، جن میں مشہور عالم اور صوفی
इब्ने अरबी और वैज्ञानिक इब्ने बैतर हैं। इब्ने बैतर ने कई सौ ऐसी जड़ी बूटियों की खोज की जो इलाज में काम आती हैं। तो ये था अय्यूबी सल्तनत का दौर। आगे जानेंगे एक और आजाद हुकूमत दौलते मराबतीन का दौर 1061 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।